سے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہو جائے گی، لہٰذا ہمارے اوپر کوئی ایسا برا وقت نہیں آئے گا. یہ غلط سوچ ہے اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم امہ کے اندر اگر اس طرح کی تقسیم اور اس طرح کی تفریق اس بنیاد پر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں غلطی ہماری. سر اسرائیل کی آپ نے بات کی، بہت سارے لوگ اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی گفتگو یہاں چل رہی ہے، ٹی وی پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے خودکشی نہیں ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک تو یہ کہ ہم نے جو فیصلہ کیا اس وقت بالکل ان اصولوں کے مطابق کیا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. بالکل یہ آپ کی سوچ کی بات ہے کہ جب فلسطینیوں پر اتنے ظلم ڈھائے گئے، یہ وہی ماڈل ہے جو ہندوستان اب آگے لے کر چل رہا ہے. وہ جو ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے وہ اسی طرح چینج کر رہا ہے نا. جیسے یہ اسرائیلی آئے تھے تو ایک نقطے کی مانند تھے، اگر آپ دنیا کا نقشہ بالکل تو آج وہ نقطہ اب فلسطین بن گیا ہے اور یہ سارے حصے میں پھیل گئے اور ان کو غازہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے محدود کر کے دیواریں کھڑی کر دیں اور مار رہے ہیں اور کہا کہ اس سے باہر نہ نکلنا، اور وہاں پہ ان کو ایک طرح سے قیدی بنا کے انہوں نے رکھا ہوا ہے. بالکل وہی نقشہ اب ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ بنانا چاہتا ہے اور اب اس نے جو ان کو زبردستی اس پہ قبضہ کیا ہے اور دنیا کو کہہ رہا ہے کہ جناب ان کی ترقی کرائیں گے. وہ جو ترقی ہوگی وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اور ہندوستان میں اس وقت ہندوتوا کے نام پہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایک RSS نہیں ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں. اس طرح کی کم از کم 6 جماعتیں ہیں جن کو ہندوستان کا قبضہ دے دیا گیا ہے اور جو کچھ آپ مودی سے توقع رکھتے ہیں وہ یہی معاملہ ہے نا کہ لوگوں نے اس کو وہ 2/3 اکثریت اس کو جب دے دی تو اس نے منشور میں یہی کہا تھا کہ مجھے اتنی اکثریت دو کہ یہ کشمیر کا معاملہ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں. اور جو ہی اس کو اکثریت ملی اس نے پہلا وار کیا اور یکمشت اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی کشمیر آج سے میرا ہے. نہ اس کو اقوام متحدہ کا کوئی احساس، نہ جو ہماری آپس میں باہمی اس کے ساتھ معاہدے ہیں ان کا احساس، نہ اس کو دنیا کا احساس. اب دنیا کے کونے کونے سے آواز اٹھ رہی ہے. میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے انسانی حقوق کی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ غلط کام ہے، اس کے اوپر قرارداد ہے، بین الاقوامی قرارداد ہے اور ان کے درمیان جو قراردادیں ہیں اور معاہدے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان اس کو بھی تو دیکھیں. وہ شملہ معاہدہ ہے، لاہور ایکارڈ ہے، وہ تو پہلے ان کو بڑا یاد آتا تھا. UN کی ریزولوشنز ہیں، ان کی UN کی ریزولوشنز ہیں، وہ آپ نے اٹھا کے اور پھاڑ کے اور ردی کی ٹوکری میں پھینک دی. جو یونیلیٹرلی آپ نے جو ہے نا تباہ، وہی یک طرفہ آپ نے یہ کام کر دیا جس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ منظرنامہ ہے جو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے کشمیریوں کے ساتھ. وہ نہتے ہیں، وہ اکیلے ہیں اور ان کے لیے کم از کم یہ جو اخلاقی مدد ہے یہ تو سب کی طرف سے آواز آنی چاہیے نا. اور ان کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ مسلم امہ ہی تو ہے، کیونکہ یہی ایک تعلق ہے نا جو ان کا ساری مسلم امہ کے ساتھ بنتا ہے اور وہ دین کا تعلق ہے اور یہ بڑا مضبوط تعلق ہے. ہم کمزور ہم اس کو کر دیتے ہیں اس طرح کی، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں. سمجھتے بھی ہیں تو ہم اپنے وہی دنیاوی مفادات اور مفادات کو دیکھتے ہوئے جس کا اسلام نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. آپ نے ان مفادات کے اوپر جو آپ کو دین حکم دیتا ہے اس کو پس پشت نہیں ڈالنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم کر رہے ہیں اور خاص کر جو کر رہے ہیں انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر محفوظ کر رہے ہیں. تقدیر کا مالک اوپر ہے اور جو اصول ہیں وہ اس نے بتا دیے ہیں. وہ ہماری کتاب میں بھی وہ اصول موجود ہیں اور اس کتاب کو ہم سے بڑھ کے آپ سے بڑھ کے کون نہیں جانتا. عربی زبان میں ایک ایک لفظ اس کا سمجھتے ہیں اور جو ہمیں حکم دیے گئے اس میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. جگہ جگہ اس بارے میں حکم ہے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کس بنیاد پر ملنا ہے اور کس بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کرنا ہے. سر لاسٹ کوشچن، ایک امریکن تھنک ٹینک نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی طرف بھی بات جا سکتی ہے اور جس طرح سے ہندوستان لاپرواہی کا یا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرف حالات جائیں گے؟ دنیا ابھی تک انٹروین اس کو کر لینا چاہیے، ابھی تک نہیں کیا. پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں ایسے معاملات میں اس طرح کے خطرات تو ہوا کرتے ہیں. دنیا کشمیر کو فلیش پوائنٹ مانتی ہے
اور یہ بار بار اس کا ذکر ہوتا رہا ہے. اور آج بھی اگر آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں تو واحد سپر پاور جو امریکہ ہے، کیا اس کا پریزیڈنٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات بہت خطرناک ہیں؟ بار بار کہہ رہے ہیں، لفظ ایک مرتبہ نہیں، بار بار کہہ رہا ہے. اور اسی لیے وہ ثالثی کے لیے اپنی جو اس کی خدمات ہیں وہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ میں آج بھی ثالثی کرنا چاہتا ہوں. مگر ہندوستان کی طرف سے ایک ہی بات ہے کہ ہم ثالثی نہیں چاہتے. یعنی ایک ثالثی کی پیشکش کو وہ مسترد کرتا ہے، دوسری طرف یک طرفہ قبضہ کرتا ہے، تیسری طرف وہ کہتا ہے ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اٹوٹ انگ تو تب ہوتا ہے کہ جب ایک علاقہ آپ کا ہو اور لوگ بھی تسلیم کریں، اور پھر لوگ بھی تسلیم کریں. اور جب اس کو کہہ دیا گیا کہ متنازع ہے تو اٹوٹ انگ کہاں سے بن گیا؟ اور لوگ وہاں باہر نکل رہے ہیں اور آپ کو قبول ہی نہیں کر رہے، اور آپ ان کو قبول نہیں کر رہے، آپ بزور بازو ان کو دبانا چاہتے ہیں. یہ طاقت کے ذریعے اس طرح کی چیزوں کو آپ نہیں کچل سکتے. دنیا میں بے شمار اس کی مثالیں ہیں. پاکستان کیسے بنا تھا؟ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ بن کے رہے گا پاکستان. اکیلا شخص تھا، اور آپ کتنی بڑی اس وقت تعداد تھی آپ کی، کتنا زور بازو تھا آپ کا، اور جو انگریز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھا. یہ ان کی ہوئی کہانی ہے نا، اور اسی وجہ سے آج وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ اس کو جان بوجھ کے ایک زخم کے طور پہ چھوڑ دیا گیا کہ اس میں سے خون رستا رہے. یہ فیصلہ کشمیر کا ہونا چاہیے تھا نا، وہ غلط کر گئے. اور اسی لیے آج وہ اس صف میں شامل ہیں جس میں 3 ممالک ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. ایک یہ یو کے ہے، دوسرا فرانس ہے، اور تیسرا امریکہ ہے. کھل کے وہ سٹیٹمنٹ تو ان کی طرف سے نہیں آئی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اگر امریکہ ہندوستان سے کہے کہ کرفیو اٹھاؤ اور ان کے ساتھ انسانی سلوک جو ہے وہ کرو، ہاں فیصلے بات چیت کے ذریعے بعد میں ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو ظالمانہ رویہ تم نے اختیار کر رکھا ہے اس کو فوری طور پہ روکو. اس نے آج تک یہ بات نہیں کی، ایک مرتبہ بھی نہیں کی. بلکہ آج تک انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. P5 کے 2 بڑے ملک جو ہیں روس اور چین، انہوں نے کھلم کھلا بات کی ہے. مگر یہ جو 3 ممالک ہیں انہوں نے ابھی تک کھلم کھلا اس طرح کی جو ہے سپورٹ کشمیر کے معاملے کو نہیں دی. تو جو آپ بات کر رہے ہیں یہ خطرات تو ہیں، اور ان خطرات کو مسترد کوئی نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایک غلطی جو ہے اس طرف ہمیں لے جا سکتی ہے، اور اس طرح ہونے کے امکانات ہیں. مگر الحمدللہ ہم تو نہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہم تیار ہیں، نہ کبھی ڈرے ہیں اور نہ ہی ڈریں گے. طاقت اللہ نے دے رکھی ہے، اور اگر ایسا وقت آیا، اور جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، یہ بھی کہہ دیا کہ کسی حد تک بھی جانا پڑا تو کشمیر کی سپورٹ کے لیے جائیں گے. مزید آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے جو کہتے ہیں وہ کر بھی دیتے ہیں. فروری میں یہی ہوا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ مہم جو ہی کرو گے تو نتیجہ تو جواب اس کا آئے گا، اور زیادہ آئے گا. اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم بیٹھ کے سوچیں گے کہ کیا جواب دینا ہے نہیں دینا. جواب آئے گا. ہاں اس کا کہاں سے آئے گا، کس وقت آئے گا، وہ سرپرائز میں دوں گا. اور ایک ہی دن میں جواب بھی دے دیا. تو اس لیے الحمدللہ جو کچھ ہم نے کہا ہم نے کر دکھایا. تو کسی غلط فہمی میں نہ رہیں آپ. اب یہ مودی کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو سنیں، اور ہماری بات کو دنیا بھی سنے کہ پاکستان وہ ملک ہے جو کہتا ہے کہ یہ کروں گا تو پھر کرتا ہے. اور دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا، اور تب سے آج تک ان کے شکوے ہی نہیں ختم ہو رہے. کبھی کہتے ہیں جی جہاز پرانے ہو گئے، کبھی کہتے ہیں رفال ہوتا تو جو نتیجہ اور ہوتا، کبھی کہتے ہیں اس دن بادل تھے لہٰذا وہ ہمارے ریڈار نے ٹھیک کام نہیں کیا. اور میں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ بھائی جو ہمارے جہاز ہیں وہ کہیں اور اڑ رہے تھے، اسی فضا میں تھے نا. اگر بادل تمہارے لیے تھے تو بادل میرے لیے نہیں تھے. انہی بادلوں کے ذریعے ہم نے اپنے ریڈار سے تمہیں لاک بھی کیا، 2 جہاز بھی گرائے. سر کوئی یہ بھی خبر ہے کہ انہوں نے خود بھی اپنا کوئی طیارہ گرایا. وہ تو انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر گرایا تھا، وہ بڑا ہیلی کاپٹر جو ہوتا ہے خود ہی ہمارے نام پہ لگا دیا. اور آج تک وہ جو رونا ہے F-16 کا وہ بھی رو رہے ہیں. امریکہ نے کہا وہ انہوں نے خود گرا دیا، خود گرایا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں obviously جب انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ جو گولیاں ہیں وہ ہر طرف آپ برساتے ہیں کہ شاید اس کی زیادہ میں کوئی پاکستانی جہاز بھی آ جائے. تو اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی. یہ بوکھلاہٹ کا نتیجہ ہے، گھبراہٹ کے تحت ایسی غلطیاں آپ سے ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کا عالم.
سر بہت بہت شکریہ، انتہائی دلچسپ گفتگو. ناظرین ہمیشہ شاہد لطیف صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ بہت سننے کے قابل ہوتی ہے، بہت دلچسپ ہوتی ہے. اگین سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کو ایوارڈ کا ایک دفعہ پھر مبارک، دلی مبارکباد. اور ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.